بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ گفتگو کا آج 8واں درس اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثبات کے حوالے سے ہے، اور یہ اس سلسلے کا یعنی صفات خداوندی کے اثبات کے حوالے سے درس کا تیسرا حصہ ہے۔ انشاءاللہ اس درس میں ہم اللہ تعالیٰ کی کچھ اور صفات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ خواجہ فرماتے ہیں قال یعنی خواجہ نصر الدین طوسی جو اس کتاب کے اصلی کتاب کے مؤلف ہیں، فرماتے ہیں وعمومیت العلت تستلزم عمومیت الصفت، علت اگر عام ہو تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ صفت بھی عام ہو۔ یہاں پر علت سے مراد امکان ہے، اگر آپ امکان کو اگر آپ علت سمجھتے ہیں تو اگر یہ عام ہونا اس کی عمومیت اس کا عام ہونا اس بات کا لازمہ ہے کہ صفت جو کہ آپ کی قدرت ہے بھی عام ہو۔ یعنی اب تک ہماری بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے کہ قدرت خداوندی بھی عام ہے۔ علامہ حلی فرماتے ہیں مؤلف اس عبارت کے ذریعے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مقدور پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر مقدور شے پر ہے۔ در حقیقت یہاں پر اس عبارت کی ذیل میں علامہ حلی مختلف مکاتب کلامی اسلامیین کی آراء اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کن چیزوں پر ہے، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احاطہ کتنے اشیاء پر ہے، کہاں کہاں تک ہے، اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی جو ابھی جو بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہر مقدور پر یعنی جس چیز پر بھی قدرت ہو سکتی ہے ہر اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت علی کل شیء مقدور ہے۔ اور در حقیقت یہی نظریہ اشاعرہ کا بھی ہے۔ اس نظریے کے مخالف اور نظریات ہیں، جبکہ اکثر لوگوں سے مراد یہاں پر اکثر متکلمین جو مختلف مکاتب کلامی کے نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے اس بات کی مخالفت کی ہے، اور ذیل میں ہم انشاءاللہ ان مخالفتوں میں سے بعض کو جو اہم ہیں ان کو ہم انشاءاللہ پوائنٹس کی شکل میں بیان کریں گے۔ فلاسفہ کا قول، سب سے پہلے فلاسفہ آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو ہے احاطہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہاں تک ہے اس حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ ایک کا اثر ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ ایک ہے تو ایک سے ایک ہی صادر ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک فلسفی بحث ہے، فلسفے میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اگر ایک چیز ہے تو ایک سے ایک اثر یعنی مؤثر ایک ہے تو اس کا اثر بھی ایک ہوگا، ایک ہی علت ہے تو اس علت سے دو معلول اس کے نہیں آئیں گے۔ تو ان کے کچھ اصولوں کے مطابق چونکہ اللہ ایک ہے لہٰذا اللہ سے سوائے ایک چیز کے اور کوئی یعنی چیز صادر نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس بنا پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز پر قدرت رکھتے ہیں، صرف ایک ہی چیز پر، اور وہ چیز دوسری اشیاء کو خلق کرتی ہے۔ جس طرح اگر آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نے ایک درس میں کہا تھا، کچھ لوگوں کا نظریہ تھا کہ کیا حرج ہے اللہ تعالیٰ کے فاعل مختار ہونے یا فاعل موجب ہونے کے حوالے سے بحث کی ہوئی تھی، اور وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ کیا حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک چیز کو خلق کیا ہو، پھر اس چیز کے خلق کرنے میں اللہ فاعل موجب ہے، مجبور ہے، پھر اس چیز نے باقی کائنات کو خلق کیا اور وہ فاعل مختار ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک یہی فلاسفہ کا قول تھا، ان کا یہی اس کے پیچھے ان کا یہی ریزن چھپا ہوا تھا، جبکہ مؤلف اور شارح نے اسے کتاب کے پہلے حصے فلسفی ابحاث میں باطل ہونا ثابت کیا ہے، چونکہ کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کا تقریباً نصف حصہ پہلے فلسفی ابحاث کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پہلے فلسفی ابحاث میں کافی چیزوں پر بات ہوئی ہے، ان میں سے ایک یہی ہے کہ اللہ ایک ہے تو اس سے صرف ایک ہی چیز، اس سے ایک ہی معلول صادر ہو سکتی ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو ان کے فلاسفہ کے اس قول کو وہاں پر انہوں نے باطل ثابت کر دیا ہے۔ پھر مجوسیوں کا ایک قول آتا ہے، مجوسی بھی اس حوالے سے قول رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجوسیوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف خیر کا فاعل ہے، شر کا فاعل شیطان ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کارہائے خیر ہوتے ہیں، نیک کام ہوتے ہیں، ان نیک کاموں کا، اچھے کاموں کا، مثبت کاموں کا فاعل تو اللہ ہے، لیکن اس دنیا میں اس کائنات میں کوئی بھی کام شر ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، منفی اور نگیٹو جو کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کا کام ہے.
یعنی گویا کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں شیطان کو ایک طاقت کے طور پر انہوں نے پیش کیا، خیر اللہ کی طرف سے، شر شیطان کی طرف سے، کیونکہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر محض ہے جبکہ شر کا فاعل شریر ہوتا ہے. یعنی ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً خیر محض ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات خیر ہے، تو اس خیر سے ان کے بقول خیر ہی سرزد ہو سکتی ہیں، اور اس خیر محض سے کسی شر کا جو ہے سرزد ہونا وہ ممکن نہیں ہے، بلکہ جو انسان یا جو بھی فاعل ہیں وہ اگر شر اور برے کام اگر انجام دیتا ہے تو برے کام انجام دینے والا بھی برا ہوتا ہے، یعنی شر کا فاعل بھی شریر ہوتا ہے. یہ ان کا ایک نظریہ ہے، ان کے بعد میں جوابات دیے جائیں گے. ثنویہ دوگانہ پرستوں کا قول، یہ ایک مکتب ہے، ایک مذہب ہے، ان کا بھی اس حوالے سے قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہاں تک ہے. کہتا ہے کہ ثنویہ کہتے ہیں کہ خیر نور سے ہیں اور شر ظلمات سے ہیں، یعنی اچھائی کا جو سلسلہ ہے، آخری جو سلسلہ نہائی ہے وہ نور ہے، اور شر اور برائی کا سلسلہ نہائی ظلمات سے ہے، تاریکی سے ہے. ان کے مطابق فاعل شر بھی ایک قدیم مبدأ ہے، جیسے نور کے مقابلے میں ظلمت، یعنی جس طرح نور کے مقابلے میں ہم تاریکی کو لیتے ہیں، اسی طرح خیر کے مقابلے میں شر بھی ایک قدیم مبدأ ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں کائنات میں جو بھی کام شر ہوتا ہے تو اس کا مبدأ بھی کوئی نہ کوئی قدیم ایک مبدأ ہے، جس طرح ہم خیر کو مانتے ہیں. یہ بھی تقریباً وہی مجوسیوں کے نزدیک. بعض علماء نے مجوس اور ثنویہ کے اس بارے میں قول ایک ہی قرار دیا، تقریباً ایک جیسا ہی ہے. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بلکہ ان کی عبارت کے مطابق اگر مجوسیوں کے قول کو اگر بیان کریں تو یوں ہوگا کہ خیر کا فاعل اللہ ہے، اور نور کا فاعل خیر کا فاعل یعنی نور ہے، نور یعنی اللہ ہے، اور شر کا فاعل ظلمات ہے، ظلمات یعنی شیطان ہے. تقریباً ایک ہی بات تھی، لیکن یعنی فاعل خیر اللہ یا ان کے مطابق ملک ہے. بعض نے انہوں نے کہا کہ یہ دوگانہ پرست جو کہتے ہیں خیر کا فاعل نور، جس کو کہا نور یعنی فرشتے قرار دیے ہیں، اور شیطان کو فاعل شر قرار دیا ہے. حضرت نظام معتزلہ کے ایک بڑے عالم کا نام ہے نظام، ان کا بھی قول ہے اس حوالے سے. نظام کا کہنا ہے کہ فعل قبیح کو انجام دینے کی قدرت اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا، کیونکہ فعل قبیح انجام دینا فاعل کی نادانی اور نیازمندی پر دلالت کرتا ہے. بالکل یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک دلیل پیش کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خیر محض ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، کبھی کوئی کسی کے لیے برا نہیں کرتا ہے. کہتا ہے کہ فعل قبیح انجام دینا فاعل کی نادانی یا نیازمندی پر دلالت کرتا ہے. یعنی فاعل آج بھی اس دنیا میں اگر کوئی شخص مثلا چوری کرتا ہے تو دو ہی ریزنس ہو سکتے ہیں، یا تو وہ چوری کرنے پر محتاج ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں تو وہ اس کا ضرورت مند ہے، یا وہ نادانی ہے، اس کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن نادان ہے، اس چوری کے بارے میں چوری میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے، یعنی نادانی جاہل ہے. ان دو وجوہات کی بنا پر وہ برا کام اور قبیح کام کرتا ہے. اسی طرح ہر برا کام، ہر قبیح کام کا فاعل بھی اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو وہ دو ہی وجوہات سے کر سکتا ہے، یا تو وہ اس کام کرنے کی طرف محتاج ہے، کسی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے، یا در حقیقت اسے اس برے کام کی قباحت کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، وہ نادان ہے. انہی دو وجوہات کی بنا پر وہ قبیح کام انجام دیتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ تو نادان بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو بے نیاز کرنے والا ہے، وہ خود بے نیاز ہے، سب کو بے نیاز کرنے والا ہے. لہٰذا نیاز مندی اور نادانی کا کوئی کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں پایا نہیں جاتا. لہٰذا ان دو وجوہات کی وجہ، یہ وجوہات نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی قبیح فعل انجام دے ہی نہیں سکتا، یعنی قبیح کو انجام دینے کی قدرت ہی نہیں رکھتا ہے. یہ ان کا قول ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. اس کے علاوہ بعض دیگر علماء کا بھی قول ہے. بعض دیگر علماء کا قول یہ ہے کہ بعض کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا جو بندوں کے مقدور ہیں، یعنی جو کام بندے کر سکتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت نہیں ہے، یعنی جن کاموں پر بندے قدرت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے.
اور اس کی ریزن اور اس کی دلیل جو ہے بڑی عجیب بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ بندوں کے کام اطاعت ہیں یا لغو ہیں. یعنی کوئی انسان اگر اس دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے تو یا تو وہ اپنے سے برتر، اپنے سے بزرگ، اپنے سے بڑے، اپنے اللہ یا اپنے کسی مولا کے حکم اور فرما کے فرما برداری کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، یا نہیں کر رہا ہے بلکہ لغو کر رہا ہے. لغو یعنی بیہودہ، عبث اور بے فائدہ اور حکم مولا کے خلاف، اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا کوئی اثر نہیں ہے. بندوں کے کام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا اطاعت ہے یا لغو ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ خود مولا ہے، اس کا کوئی مولا نہیں ہے، تو کسی کی اطاعت تو اس پر ہو ہی نہیں سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی اور کی اطاعت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مولا ہے، سب کے مولا ہیں، سب کے خالق ہیں، سب کے مالک ہیں. تو وہ کوئی کام ایسا کریں جو کسی مولا کا حکم ہو، یہ تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے. اور دوسری بات، چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور باحکمت ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہوتے ہوئے کوئی کام حکمت کے بغیر لغو کا کام نہیں کر سکتا ہے. یعنی یہ دو کام سزاوار ہیں بندوں کے ساتھ، لہٰذا جو بندے کرتے ہیں وہ کام اللہ نہیں کر سکتا ہے. جبائی یہ دو افراد ہیں، ابی علی جبائی معتزلی اور ابی ہاشم جبائی معتزلی. یہ دونوں بھی معتزلہ کے علماء میں سے ہیں. ان دونوں نے ایک قول اختیار کیا ہے اس حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کہاں تک قدرت رکھتا ہے. جبائیوں کا عقیدہ ہے کہ عین مقدور بندہ پر اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا ہے. یعنی اس سے پہلے والے جو علماء تھے ان کے قول سے تھوڑا سا ہٹ کے اسی سے ملتا جلتا قول ہے. کہتے ہیں کہ جس چیز پر بندہ جو ہے قدرت رکھتا ہے، بندے کے عام قدرت میں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا ہے. جو کام بندے سے سرزد ہوتا ہے وہ صرف بندے کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ اس کا فاعل شمار نہ ہوگا. یعنی جو ہم کرتے ہیں، مثلا میں بحیثیت انسان یا آپ بحیثیت انسان جو بھی کام کرتے ہیں، تو یہ کام اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کام کا فاعل شمار نہیں کیا جائے گا. کیونکہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو وجود اور عدم کا اجتماع لازم آئے گا. یعنی ایک ہی وقت میں وجود، کسی چیز کا وجود اور کسی چیز کا عدم دونوں جمع ہونا لازم آئے گا. کیسے؟ مثلا ایک مثال یہ دیتے ہیں کہ مثلا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کی انجام دہی کا ارادہ کرے اور بندہ اس کے ترک کا ارادہ کرے. مثلا اسی وقت اور عین اسی وقت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اس وقت 2 رکعت نماز ادا ہو جائے، جبکہ بندہ کسی وجہ سے، کسی غفلت کی وجہ سے یا کسی معصیت کی وجہ سے، کسی وجہ سے نہیں، میں آج 2 رکعت نماز نہیں پڑھوں گا. بندے کا ارادہ ترک نماز کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ انجام نماز کا ہے. تو ایسے میں یعنی اللہ تو چاہتا ہے یہ نماز کا وجود ہو، بندہ چاہتا ہے ترک ہو، اور ہوگا وہی. اگر بندہ نہ پڑھنا چاہے تو بظاہر چونکہ نماز تو بندے نے پڑھنا ہے، اور بندے کا ارادہ نہ ہو تو نماز وجود میں نہیں آتا ہے. تو جہاں دو یعنی عدم اور وجود کے 2 ارادوں کا اجتماع ایک ہی ساتھ ممکن ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کسی اور یعنی بندے کے ارادے کا غالب آنے کا وہ پاتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر کوئی تعلق نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں. جو بندہ کرتا ہے، اگر نماز پڑھتا ہے تو بھی بندہ ہے، نہیں پڑھتا ہے تو بھی بندہ ہی نہیں پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی اس کے پیچھے ارادہ اور عزم نہیں ہے. یہ جبائیوں کا قول ہے. مؤلف فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْمَقَالَاتُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ. یہ سارے جو باتیں ہیں، جو کہنے کی باتیں ہیں، ساری باطل ہے. یہ ساری باتیں باطل کیسے ہیں؟ کیونکہ کسی بھی مقدور کے ساتھ قدرت کا متعلق ہونے کا مقتضی صرف اس کا امکان ہے، کیونکہ وجوب اور امتناع کے ساتھ تو کوئی قدرت متعلق نہیں ہوتی. دیکھیں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان ہی کی مثال لیں، کیا اس انسان کو اس کام پر قدرت حاصل ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کیا اس انسان سے اس کام کا سرزد ہونا ممکن ہے یا نہیں ہے. یعنی امکان وجود یا امکان عدم یا امکان فعل یا امکان ترک، در حقیقت ہم قدرت کا جو ہے متعلق ہے، وہ ہم در حقیقت کسی بھی انسان کے ساتھ ہو یا کسی بھی قدرت کے ساتھ ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، یعنی اس چیز کا ممکن ہونا یا نہ ہونا ہے. وَإِلَّا جو ہے کسی چیز کا واجب ہونا یا اس کا اصلا ممتنی ہونا، اس کے ساتھ کوئی قدرت متعلق نہیں ہے. اگر کوئی چیز واجب ہے تو واجب ہے، اگر ممتنی ہے تو ممتنی ہے. یعنی بالفرض اگر ہم کہیں
کہ اس وقت انسان جو ہے ایک انسان سورج کی طرح حرارت دے یعنی خود سے، تو یہ بالکل ممتنی اور ایک محال چیز ہے. اسی طرح کوئی واجب ہے انسان ہے یا مثلا پانی ہے تو اس کے ساتھ تری ہے، تو یہ تو کوئی قدرت والی بات نہیں. قدرت کا تعلق ہی اس فاعل کے ساتھ کسی فعل کے امکان کے ساتھ ہوتا ہے. جبکہ اب تک جتنے اقوال ذکر ہو چکے ہیں مذکورہ بالا اقوال میں امکان وجود رکھتا ہے، یعنی ایک ہی وقت اللہ کی مشیت ہو، اللہ کا ارادہ ہو کہ یہ کام ہو جائے، دوسرا انسان چاہتا ہے نہ ہو، تو اس کام کا ہونا بھی ممکن ہے، نہ ہونا بھی ممکن ہے. بس حکم کی صحت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان سے متعلق ہے. ہر ممکن شے پر جو ہے اللہ کی قدرت ہے. اب ایک ایک کر کے ان سارے جو شبہات ہیں یا مؤلف کے بقول ان سارے جو ہے اعتراضات یا ان شبہات کے جوابات بیان کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ آگے آ کر ہم بیان کریں گے. سب سے پہلے مجوسیوں کا قول تھا، اور مجوسیوں نے کہا تھا کہ خیر کا فاعل اللہ ہے اور شر کا فاعل شیطان ہے کہا تھا. اور اگر خیر اور شریر سے مراد فاعل خیر اور فاعل شر ہے تو ان دونوں کا ایک ہی ذات سے مستند ہونا کیوں درست نہیں؟ یعنی کیوں نہیں صحیح، کیوں نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خیر بھی ہو ایک طرف سے، دوسری طرف شریر بھی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے اس سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، اس سے برے کام بھی ہوتے ہیں، کیونکہ خیر ہو یا شریر ان سے صادر ہونے والے کام کی وجہ سے کہا جاتا ہے. ویسے کوئی انسان یا کوئی فاعل خیر یا شریر نہیں ہوتا ہے. جب کوئی انسان شر انجام دیتا ہے، شر کا کام اس سے سرزد ہوتا ہے تو اسے شریر کہا جاتا ہے، یا اس سے کوئی خیر اور اچھے کام اگر سرزد ہوتے ہیں تو اس کو خیر کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کی صفات کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی ہر فاعل کے جو صفت ہے اس صفت کی وجہ سے جو کام ہو اس کام کی وجہ سے اس کو یہ نام پڑتا ہے، ورنہ ذاتاً نہ کوئی خیر ہے نہ شریر ہے. بس جب صفاتی نام ہے تو ایک ہی ذات ایک کام کی نسبت خیر اور دوسرے کام کی نسبت شریر ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یعنی ایک در حقیقت یہاں پر بحث کو مجوسیوں کے اس اصول کو توڑنے کی طرف لا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایک اصول ہے کہ خیر سے خیر کے علاوہ سرزد نہیں ہو سکتا اور شریر سے شر کے علاوہ کچھ سرزد نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے ایک اصول بنایا تھا. مؤلف در حقیقت ان کے اس اصول کو توڑنا چاہتا ہے. باقی شبہات کا جواب باقی الگ جگہ میں ملے گا، لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جو ہے خیر سے محض خیر ہی سرزد ہو جائیں اور شریر سے محض شر ہی سرزد. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے کام کی وجہ سے آپ کو خیر بھی کہا جا سکتا ہے اور آپ کے کام کی وجہ سے آپ کو شریر بھی کہا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ صفاتی نام ہے، تو جس میں کوئی صفات ہے تو اس کے ذریعے سے نام پڑا ہے، وَإِلَّا کوئی فاعل جو ہے نہ پہلے سے شریر ہے نہ کوئی خیر ہے. ان کے کام اس کو خیر یا شریر بناتے ہیں. یہ ان کے اصول کا توڑ ہے. بس خیر اور شر دونوں کی نسبت ایک ذات سے دی جا سکتی ہے، کیونکہ ایک کام ممکن ہے کسی چیز کی نسبت خیر ہو تو کسی اور چیز کی نسبت شر ہو، اور اس چیز کی نسبت یقیناً کسی فاعل کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے. یعنی مثلا اللہ تعالیٰ کے افعال کی طرف بھی لے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے کوئی فعل بس ذاتی طور پر خیر یا شر نہیں، بلکہ اللہ نے جو فعل انجام دیا ہے وہ ممکن ہے کسی کے لیے خیر ہو کسی کے لیے شر ہو. مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی جو ہے حیوان کو خلق کیا ہے، تو وہ حیوان جو ہے وہ حیوان کسی دوسرے مثلا انسان کے لیے خوراک کا ذریعہ بنتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، لیکن یہی حیوان کسی اور حیوان کے لیے جو ہے مثلا قاتل بنتا ہے یا اس کا دشمن بنتا ہے تو اس کے لیے شر ہے. تو اللہ نے تو ایک چیز خلق کیا ہے، لیکن کسی کے لیے خیر ہونا کسی کے لیے شر ہونا یہ نسبتی چیز ہے. یہ اشیاء کی نسبت اور مخلوقات کی نسبت سے خیر اور شر کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی خیر یا کوئی شر نہیں ہے. اور یقیناً اس فعل خیر یا فعل شر کی نسبت کسی فاعل کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے. پس نتیجتاً وہ فاعل مبدأ خیر بھی ہیں اور مبدأ شر بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر میں نبی جو مثال تھی، اگر کسی چیز کو خلق کیا ہے جو کسی کے فائدے میں ہے اور جو اس کی خوراک میں آتا ہے، دوسری چیز کے نقصان میں اس کے دشمنوں میں شامل ہوتا ہے، تو ایک لحاظ سے وہ خیر ہوا، دوسری طرح سے شر ہوا. لہٰذا اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مبدأ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بنایا جو کسی کے لیے خیر ہے کسی کے لیے شر ہے. شبہ نظامی کا جواب. نظامیوں نے ایک شبہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص شر انجام دیتا ہے تو دو ہی وجوہات سے، یا وہ نادان ہے یا وہ محتاج ہے. کہا تھا اس شبہ کا جواب دیتے ہیں فعل قبیح کرنے کی دو وجوہات ہیں. فاعل اس کام کے ذریعے اپنے لیے کوئی فائدہ یا خیر حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی محتاج ہے. فاعل کو اس کام کے قباحت کا علم ہی نہیں ہے یعنی نادان ہے. یہ ان کا قول تھا.
اللہ تعالیٰ محتاج اور نادان نہیں، لہٰذا فعل قبیح ہرگز انجام نہیں دیتا. یہ ایک بات تھی. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کسی کام کے انجام نہ دینے اور اسے انجام نہ دے سکنے میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے فاعل کوئی کام انجام نہیں دیتا اپنے پورے اختیار سے، پوری مرضی سے انجام نہیں دیتا ہے، اور ایک ہے کہ انجام نہیں دے سکتا ہے، یعنی اس میں قدرت ہی نہیں ہے. ان میں فرق ہے. اس بات کا فعل قبیح صادر ہونے کا ذاتاً امکان سے کوئی منافات نہیں ہے. یعنی فعل قبیح، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ ٹھیک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نہ نادان ہے، یعنی محتاجی اور نادانی دونوں اللہ میں نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فعل قبیح انجام دیتا بھی نہیں ہے، یعنی کوئی قبیح کام اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا ہے وہ قبیح نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی قبیح کام انجام نہیں دیتا ہے. لیکن یہ کس نے کہا کہ نہیں دیتا ہے؟ تو نہیں دے سکتا ہے بھی اس میں سے ثابت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مجبور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے، اپنی قدرت سے، اپنی جو ہے اپنے علم سے انجام ایسا کام نہیں دیتا جو قبیح ہو. اس کے علاوہ بلخی کا جواب، بلخی کے شبہ کا جواب، انہوں نے کہا تھا کہ بلخی نے کہا تھا کہ فعل بشر اطاعت ہے یا بیہودہ. اللہ تعالیٰ پر نہ کسی کی اطاعت فرض ہے نہ وہ بیہودہ کام کرتا. ہم نے کہا تھا کہ پہلے ایک بعض علماء کے قول کے نتیجے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو بھی کام ہے وہ یا تو اطاعت کے زمرے میں آتا ہے بشر کا، یعنی بشر کا جو بھی کام ہے وہ یا اطاعت یا کسی مولا کی اطاعت کرتا ہوا یہ انجام دیتا ہے، یا اس سے بغاوت کر کے بے فائدہ، بیہودہ اور بے مقصد اور بے غرض یعنی بیہودہ کام کرتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود مولا ہے، اس پر کسی کی اطاعت بھی فرض نہیں ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل اطاعت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بیہودہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حکیم سے کوئی کام بیہودہ نہیں ہو سکتا ہے. فعل کا اطاعت یا بیہودہ سے متصف ہونا اس کی صفت ہے. علامہ ہندی فرماتے ہیں یعنی فعل، کوئی بھی فعل جسے آپ اطاعت کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں یا اس سے جو ہے بیہودہ سے متصف کرتے ہیں، یہ در حقیقت فعل کی صفت ہے، جبکہ خود ذات فعل سے مراد ایک حرکت کا نام ہے. یعنی ایک ہر فعل کے اوپر نسبت لگائی جاتی، اس کے اوپر صفات لگائی جاتی ہے، یہ اچھا فعل ہے، برا ہے، یہ اطاعت ہے، یہ بیہودہ ہے. یہ ہر فعل کی ایک صفت ہوتی ہے. جبکہ خود ذات فعل سے کیا مراد ہے؟ ذات فعل ایک حرکت کا نام ہے. آپ کچھ حرکت اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں، اپنے جسم کو حرکت میں لاتے ہیں، یا اپنے دماغ کو حرکت میں لاتے ہیں، جو بعض شرائط کے ساتھ اطاعت اور بعض شرائط کے ساتھ عبث ہوتا ہے. آپ نے یہ جو آپ کے بدن کو، آپ کے جسم کو، آپ کے اعضاء و جوارح کو جو حرکت دی ہے، جس کے نتیجے میں یہ فعل سرزد ہوا جسے آپ صفت کہتے ہیں، تو اگر یہ حرکات تو سکنات آپ نے کچھ شرائط جو کہ دینی، مثلا بالفرض اگر آپ دین مقدس اسلام کے ماننے والے ہیں تو اس کے مطابق آپ نے اپنے ان اعضاء و جوارح کو حرکت دی ہے، مثلا نماز پڑھنے میں اٹھنا، بیٹھنا، سجدہ، رکوع وغیرہ کیا ہے، تو یہ در حقیقت ایک حرکت ہے، اور یہ حرکت جو ہے آپ کے دین کے کچھ تعلیمات کے مطابق ہے، لہٰذا یہ اطاعت ہو جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ اس کے بغیر، یعنی ایک انسان بیٹھے بیٹھائے اپنے جو ہے جسم کو حرکت دے رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہے، نہ اس سے ورزش مطلوب ہے، نہ اس سے کوئی عبادت مطلوب ہے، کچھ بھی نہیں، بس بیٹھے بیٹھے اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے، تو یہ حرکت دینا فعل ہے جو کہ عبث، اور اس کی صفت کیا ہے؟ عبث ہونا ہے، کیونکہ نہ کسی حکم آتا ہے، نہ مخالفت میں آتا ہے، کچھ بھی نہیں، لہٰذا یہ عبث ہوتا ہے. بس ان صفات سے ہٹ کر خود ذات فعل کی نسبت اطاعت اور عبث کے بغیر اللہ تعالیٰ سے دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جس طرح ہم یہاں تصوراتی طور پر ہم سے ہر طرح کے کام ہو سکتے ہیں، وہ کچھ شرائط کے ساتھ اطاعت، کچھ شرائط کے ساتھ عبث ہوتے ہیں، وہ بات کی بات ہے، وہ ان کی صفت ہے. اگر خود ذات فعل کو اگر ہم صفات سے الگ کر کے، یعنی ذات فعل کی نسبت اگر اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کو حرکت دی، اس طرح کے اگر ہم تصور کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جبائیوں کے شبہ کا جواب. جبائیوں کا قول تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے مقدور چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمام اشیاء پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، جو کام، جو چیز، جو بات اس کی بندوں کی قدرت میں ہے، ان پر اللہ قدرت نہیں رکھتا ہے. اور ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر ایک کام جو بندے کا ہے اور بندوں کی قدرت میں ہے، اس پر اللہ بھی قادر ہو
اور اگر اللہ چاہیں اس کام کی انجام دہی چاہیں جبکہ بندہ اس کو ترک کرنا چاہیں، اور ظاہر میں اگر بندہ اگر کام نہ کرے تو نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ایک ہی وقت میں عدم اور وجود دونوں کا جمع ہونا لازم آتا ہے۔ بہرحال یہ ان کا ایک استدلال تھا۔ خواجہ فرماتے ہیں کہ جبائیوں کا یہ ایک شبہ ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے وجود میں لانے کا ارادہ کرے اور بندہ اس کے عدم کا ارادہ کرے۔ یہاں وجود اور عدم کا اجتماع نہیں ہوتا، جس طرح آپ نے استدلال کے طور پر پیش کیا کہ اگر ایک ہی چیز کے بابت اللہ کا ارادہ کچھ ہو اور بندے کا ارادہ کچھ ہو تو آپ اسے وجود اور عدم کا اجتماع نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ بلکہ ہوگا وہی جو قادر مطلق اللہ ارادہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو بندہ لاکھ بھی اس چیز کو ترک کرنے کا ارادہ کرے وہ ہو کر رہے گا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود میں نہ لانے کا ارادہ فرمائے تو بندے کے ہزاروں کوششوں سے بھی وہ کام وقوع پذیر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عدم اس وقت ہو سکتا ہے جب قادر مطلق کے لیے وجود میں لانے کا کوئی داعی نہ ہو۔ کسی بھی کائنات کی کسی بھی چیز کو معدوم اس وقت کہہ سکتے ہیں، اس چیز کے حوالے سے عدم اس وقت تک ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے یا قادر مطلق کے لیے اس چیز کو وجود میں لانے کے لیے کوئی داعی نہ ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے کسی چیز کے وجود کا، اور اب ہمارے اسی مثال میں اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے اس چیز کو وجود بخشنے کا، اللہ کا ارادہ بن چکا ہے، تو یہی وجود کا داعی ہے۔ جب اللہ نے ارادہ فرمایا تو یہی داعی ہے اور یہی علت تامہ ہے، لہٰذا وہ شے ہرگز معدوم نہیں رہ سکتی ہے۔ بندوں کی قدرت اللہ کی قدرت کے آگے کسی قسم کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ ہی اگر کسی چیز کے وجود کا ارادہ فرمائے تو وہ چیز وجود میں آ کر ہی رہے گی، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔